اے ابر کرم آج اتنا برس کہ وہ جا نہ سکیں۔ بے شک یہ کسی اور مقصد کے لیے یہ الفاظ تیار کیے گئے تھے، لیکن یہ اس وقت صورتحال گلگت کے میں پھنسے ہوئے سیاحوں کے بارے میں کہی جا سکتی ہے۔ اس وقت وہاں پہ صورتحال بہت ہی خوفناک ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو وہ عینی شاہدین کے واقعات سنانے جا رہا ہوں جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دیں گے۔ بہت کچھ بتانے کو ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے اس ویڈیو میں آپ کو کیا بتانا ہے، میرے خیال سے فوری طور پہ معاملات کو شروع کرتے ہیں اور آپ کو جلد از جلد چیزوں کے بارے میں بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دوپہر کو 3 بجے سے 4 بجے کا وقت تھا۔ اس درمیان جو لوگ بابو سر ٹاپ سے چلاس کی طرف جا رہے تھے، رستے میں ایک دم سے بوندا باندی شروع ہوئی اور اس بوندا باندی نے ایسا ایسا زور پکڑنا شروع کیا اور ان کو کہا گیا کہ آپ بارش کا انتظار کریں، رکنے کا، اس کے بعد آپ اپنے سفر کو طے کریں۔ اور پھر یاد دیکھتے ہیں کہ وہ بارش تھمنے کا نام نہیں لیتی اور پھر جب بجلی گرجنا شروع ہوتی ہے تو 1.5 گھنٹے تک وہاں پہ بجلی گرتی رہتی ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور پھر ایک دم سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہاڑوں سے پتھر گرنا شروع ہو جاتی ہیں، ایک طرف پہاڑ، دوسری طرف پہاڑ، درمیان میں دریا، اوپر آسمان قہر برسا رہا تھا اور اس کے ساتھ جہاں پہاڑ پتھر برسا رہے تھے وہیں سیلاب بھی برسا رہے تھے۔ اور پھر ان کو فوری طور پہ کہا گیا کہ آپ یہاں سے کہیں اور شفٹ ہو جائیں، لیکن پانی نے ان کو موقع نہیں دیا اور ہم نے دیکھا کہ کئی گاڑیاں پانی میں بہہ گئیں۔ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق 15 افراد تاحال لاپتہ ہیں اور ان کو ابھی تک ڈھونڈا نہیں جا سکا۔ حکومت نے کہہ دیا ہے کہ سیاح گلگت بلتستان کا سفر کسی صورت نہ کریں۔ KKH کو 2 مقامات سے دوبارہ بند کر دیا گیا ہے۔ اب بات یہ ہے، اب یہ سارے کا سارا واقعہ ہوتا ہے، وہاں پہ سکول بہہ جاتے ہیں، 60-70 گھر بہہ جاتے ہیں، پولیس چوکی بہہ جاتی ہے اور اس کے ساتھ بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ اور بات یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بات اگر ہم یہ سمجھائیں کہ بابو سر ٹاپ اگر کوئی بھی گیا ہے تو اس کے ایک طرف ناران خاگان جو کہ اس وقت مکمل طور پہ بند ہے اور جو لوگ اس وقت وہاں پہ موجود ہیں، ہوٹل مالکان اور وہاں کے مقامی، ان کو فری میں سٹے فراہم کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ہے چلاس۔ جب آپ بابو سر ٹاپ سے نیچے اترتے ہیں، آدھے پونے گھنٹے کا سفر ہے، تو جب آپ چلاس پہنچتے ہیں تو وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف مائنس ٹیمپریچر بابو سر ٹاپ پہ اور دوسری طرف جب آپ نیچے چلاس میں جاتے ہیں تو 45 سینٹی گریڈ ٹیمپریچر، کالے پہاڑ، دریائے سندھ وہاں سے گزر رہا ہے۔ اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک عجیب و غریب جو انوائرمنٹ کا چینج ہے وہ وہاں پہ آتا ہے۔ اب ایک طرف سے شدید گرم ہوائیں آ رہی ہیں، دوسری طرف سے ٹھنڈے بادل جا رہے ہیں، اور جب یہ آپس میں ٹکرائے تو یہ 1.5 گھنٹے تک آپس میں ٹکرا کے پانی اور کلاؤڈ برسٹ کرتے رہے، اور جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بہت ہی ناقابل بیان منظر تھے۔ قیامت کا منظر جو ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید قیامت کا منظر بھی پتہ نہیں اتنا خوفناک ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن بہرحال اس کو ہم ایک ٹرم کے طور پہ آپ کو شدت بتانے کے لیے اس ورڈ کو ہم استعمال کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سائڈ پہ بابو سر ٹاپ سے چلاس والی سائڈ پہ سارا نقصان ہوا، 7 سے 8 کلومیٹر سڑک پانی کے اندر بہہ گئی، گاڑیاں بہہ گئیں، اور ابھی ان گاڑیوں کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ ہاں، جو بابو سر ٹاپ سے ناران تک کا رستہ ہے وہاں پہ ایک جگہ پہ شاید جلکھڑ ہے یا کوئی اور مقام ہے، وہاں پہ سیلاب آیا، لیکن وہاں پہ کوئی بھی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اب یہاں پہ ٹریجڈیز شروع ہوتی ہیں۔ شاہدہ اسلام ٹیچنگ اینڈ کڈنی ٹرانسپلانٹ ہاسپٹل ہے۔ میں اکثر جب بہاولپور سے اس طرف آ رہا ہوتا ہوں تو لودھرا والی سائڈ پہ وہ ہاسپٹل ہمیں نظر آتا ہے، اور اس کے جو CEO تھے، ڈائریکٹر تھے سعد اسلام، ان کے بھائی فہد اسلام اور اس کی بھابھی اور بچہ، 3 لوگ اس میں سے پانی میں بہہ گئے اور وہ نہیں ملے، اور اس کی فوٹیجز بھی آئی اور وہ بتا رہا تھا کہ میرا بیوی اور میرا بچہ اور میرا بھائی جو ہے وہ پانی کے اندر بہہ گئے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے، اور یہ لوگ اکٹھے گئے تھے۔ کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 18-19 لوگ جو ہیں یہ وہاں پہ سیر و تفریح کرنے کے لیے گئے تھے، اور ابھی تک ان کا
کوئی پتہ نہیں چلا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دیا میر کے مقام پہ 2 دفعہ سیلاب آ چکا ہے۔ ایک اور شخص روتے ہوئے بتاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں گھومنے پھرنے آیا تھا اپنی فیملی کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر ایک دم سے پانی آیا اور میرے پیارے میرے سامنے پانی کے اندر بہہ گئے اور میں کچھ بھی نہیں کر سکا۔ لوگ رو رہے ہیں وہاں پہ جہاں سڑکیں تباہ ہو چکی ہیں، وہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کمیونیکیشن کا نیٹ ورک بھی تباہ ہو چکا ہے، لوکل لوگوں کے گھر تباہ ہو چکے ہیں، وہاں پہ سکول تباہ ہو چکے ہیں، پولیس چوکیاں تباہ ہو چکی ہیں، اور وہاں پہ تباہی کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔ خود حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر بہت زیادہ تباہی ہو چکی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان جو ہے اس وقت لاہور کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 108 ملی میٹر بارش ہوئی ہے۔ میں ابھی باہر گیا، میری ایک گاڑی باہر لان کے اندر کھڑی ہوئی تھی، اور جب میں نے دیکھا کہ اس کے آدھے ٹائروں تک گھاس پھوس اور وہ جو کچرا ہوتا ہے وہ آیا ہوا تھا، اور میں حیران رہ گیا کہ یہ بارش اتنی ہوئی تھی کہ آدھے ٹائروں تک پانی کھڑا رہا۔ آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بہرحال اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دیا میر میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، ریسکیو کارروائیاں وہاں پہ جاری ہیں۔ پنجاب، گلگت بلتستان اور کے پی میں زیادہ شدت کے ساتھ بارش کا امکان ہے، اور ابھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگلے 2 دنوں میں بہت ہی زیادہ شدید بارش ہونے جا رہی ہے۔ بہرحال اس کے ساتھ ہی آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اس وقت اگر ہم پاکستان کو کلائمیٹ ہیزرڈ اور جو قدرتی آفات ہیں اس حوالے سے اگر دیکھیں تو پاکستان میں جو سمندر ہے کراچی میں 1.1 ملی میٹر اس کی جو سطح سمندر سے وہ اوپر آ چکا ہے۔ کہتے ہیں نا کراچی ڈوب جائے گا، اگر اسی طرح ہی سمندر اوپر آتا رہا تو بہت زیادہ خطرہ ہو سکتا ہے۔ اور دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر گزشتہ 1 صدی کے اندر 0.63 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر بڑھ چکا ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ ایک طرف تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آتش فشاں پہاڑ پھٹتے ہیں، پاکستان میں تو نہیں پھٹتے، بہرحال وہ کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتے ہیں۔ دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری فیکٹریاں، ہماری گاڑیاں، ہماری دیگر چیزیں جو ہیں وہ کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتی ہیں۔ اور تیسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ درخت جو قدرت کا تحفہ ہیں، جو کہ اس کاربن ڈائی آکسائڈ کو کنزیوم کر کے آکسیجن کو ریلیز کرتے ہیں، وہ مسلسل کاٹے جا رہے ہیں، اور اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ وہ گیسز جو گرین ہاؤس سسٹم ہے وہ سورج کی روشنی کو تو اندر آنے دے رہا ہے، لیکن جو دنیا کی جو گرمی اور ہیٹ ہے اس کو باہر جانے سے روک رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ دنیا آہستہ آہستہ ایک آگ کے گولے میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ بہرحال بہت زیادہ نقصان کی خبریں آ رہی ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ 200 سے زیادہ سیاحوں کو اس مقام پہ پہنچا دیا گیا ہے، اور اس حوالے سے بھی بہت سی خبریں آ رہی ہیں جس سے ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔